صل على سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله سلطان قصائے درد دل میرا غم گسار چلا گیا سلطان قصائے درد دل میرا غم گسار چلا گیا جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شیاد چلا گیا وہی بزم ہے وہی نوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے تمہیں تو بس میرے چاند کی تمہیں تو بس میرے چاند کی جو تہے مزار چلا گیا باپ مرے سر ننگا ہوئے کہ ویر مرے کٹ خالی ان بابا جو محمد بادشاہ آتے کون کرے رکھوالی مزار چلا گیا جس میں سنا کرتا درد دل مجھے پوچھتا تب میں درو وہ بدمانواز بچھڑ گیا وہ عطا شیار چلا گیا
الحفاظ استاد قاری عبدالرحمان صاحب، استاد الحفاظ استاد قاری اللہ نتا صاحب، استاد محترم استاد الحفاظ استاد قاری غلام حسن صاحب اور انہوں نے سارے برادران، یقیناً آج یہ محفل جس بزرگ ہستی دے یہ سارے ثواب واسطے اساں سارے شریک ہیں۔ میں جی حدیث پاک پڑھی اسی کے تناظر وچ اپنے استاد محترم استاد عبدالقادر صاحب کو خراج تحسین پیش کرے سو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلما، رب نے میرے کو استاد بنا کے بھیجا۔ جملہ دیکھو، رب نے میرے کو استاد بنا کے بھیجا۔ یہ کوئی بھی جملہ کا ترجمہ ہی نہیں تھا، ان عربی لفظ کا ترجمہ ہی ہے معلما، میرے کو اللہ استاد بنا کے بھیجا۔ تو پتہ لگے نبی بھی استاد ہے اور ایک وقت میں دسا دین محمدی کی ہی شان ہے کہ پچھو جتنے نبی گزرے انہاں دا نبی کا استاد ہوتا ہے لیکن امتی استاد نہیں ہوتا۔ چلو بھائی انداز سکھاؤ دسا کہ پچھو جتنے اللہ کے نبی گزرے اللہ نے انہاں کو جڑا کتاب عطا کیتے نا وہ ان نبی کو کتاب یاد ہوتی ہے، انہیں امتی کو کتاب یاد نہیں ہوتی، لیکن قربان ہو جا اپنے نبی تو جو خدا نے استاد بنا کے بھیجے، جڑا انہیں کلام کو پڑھاوے تے پڑھے، اللہ نے ان کو بھی شان عطا کی تھی وہ بھی استاد بنا۔ یہ فقط دین محمدی کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے استاد جڑے پیدا کیتا وہ اللہ رب الجلال نے دین محمدی کے وچ پیدا کیتا ہے۔ استاد صاحب یہ جڑی شخصیت ہے اج جڑے آپ چہرے چمکتے دھمکتے نظر آنے بیٹھے بل واسطہ یا بلا واسطہ، میں بل واسطہ بلا واسطہ، استاد صاحب بلا واسطہ، استاد قاری عبدالرحمان صاحب بلا واسطہ، میرے استاد محترم قاری عبدالرحمان صاحب
میرا تا اپنا گھر بھی کوئی نہیں سونیا میں تیرے نال شادی کرے سا میرے نال کون شادی کرے سی اج غربت اتنی ہوئی ہے اپنے بھی چھوڑ گئے وہ اپنے ٹھکانے بھی چھوڑ گئے حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تیری غریبی ٹھیک رو گے فرمایا روک نالو روک اولنا روک نالو روک اولنا تے جس دا نام غریبی وہ منہ موڑ کے لگوے دینے رشتے دار غریبی وہ منہ موڑ کے لگوے دینے رشتے دار غریبی فرمایا سونیا سارے نال کون لجپال کریم دا معاملہ کرے سارا نکاح کون کرے سی لجپال کریم نے فرمایا میں محمد لجپال کرے سا تیری دستگیری فرمائے سا یا سید تیری کیڑی خواہش ہے لجپال کریم دا غلام عرض کرے دے سونا میری خواہش ہے میرا نکاح کی وجہ اتنی غربت نہیں سونا ساری زندگی مٹھا کوئی نہیں کھاتا وہی انتظام کی وجہ رب تعالیٰ نے مدد پہلے مٹھے کی دولت عطا فرمایا میں مٹھی چیز کھا لیا توجہ ہے جتنے جبریل حاضر تھی گئے عرض کرے گا سونا تیرے غلام نے تجھے گالی بیٹھ کریں گے ایک گالی پیش مفان تھی ویسی ایڈی غربت کی گالی پٹھنے بیٹھے ایک تو حالے کوئی مسافر بیٹھے دیا آج بھی رات گزارنی ہے سونا کر پیشی کوئی کی روح قبض کرنا واسطے حضرت اسرائیل تشریف کے ناسے لجپال کریم نے فرمایا اوے میرے غلام تیری غربت کی حالت ہے تو مسافر بھی چڑھ جاتا ہے اے ترس تیری کوئی خواہش ہو میں پوری کر چھوڑا حضور نبی کا غلام آج کرے میں سونا مٹھا بھی کھاؤ چاہ تے مرد تم پہلے میرے نکاح بھی کراؤ چاہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہ سدنا کوئی رشتہ دار کیوں نہیں ہوئے جنہیں گھر بچی بیٹھی ہوئے حضور کا غلام عرض کرے دے سونا چاچا ہے گھر بیٹھی بیٹھی ہے اگر تو سونا کو حکم نہ ہوتا میں کوئی بیٹی ادا کرنے سے حضور علیہ السلام نے نکاح کی اپنے غلام کو سجا اپنے غلام کو سجا فرمایا میرا ایک غریب غلام ہے یہ کو رشتہ عطا کرے گا یا کہنا میرے نبی نے غلام ہو اور آج کرو کوئی وہابی نہیں وہ صحابی رسول نہیں اسے میرا کا سونا نہیں میرے کو تو کچھ نہیں بلکہ فرمایا سونا میری بیٹی کیا میری جن بھی تمہارے وسط قربان ہے میرا گھر بھی تمہارے وسط قربان ہے جسے عاشق تک بلائے فرمایا کیا پیش کروں تم کو کیا چیز کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے نبی جو غلام دی توجہ کر کے بابا آخری دار فرمایا سونیا
مصیبت آنے یہ کسی اور جگہ تو نہیں ہے تو اپنے ہاتھوں میں کر دو ہاتھوں میں تکلیف آئے